آواز بلند نعرہ صلوات۔ بخشنودیِ مادر حسنین ایک اور بلند ترین صلوات۔ جو پردہ غیبت میں وارث محمد ہے، اس کی سلامتی و ظہور کے لیے اس سے بلند ترین صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ بتا رہی ہوں سیدۃ النساء بی بی بنت وسیم محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، صلوات پڑھیں محمد۔ آغاز گفتگو اس پروردگار کی حمد و ثنا سے کہ جو لائق عبادت ہے۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ اگر ہم ان نعمتوں کو گننے بیٹھیں تو ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیں گے تو اگر ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ان کا شکر کس طریقے سے ادا کر پائیں گے؟ خداوند عالم کہتا ہے تم میری ایک نعمت کا شکر ادا کرو، میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ میں نے تمہیں ایک نعمت عطا کی، تم اس کا شکر ادا کرو، نعمتیں 10 گنا ہو جائیں گی۔ پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، نعمتیں 100 گنا ہو جائیں گی۔ یعنی معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے نعمتوں میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ خداوند عالم رازق ہے، الرزاق کو کہتے ہیں خدا کو۔ وہ خدا رازق ہے، اور رازق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمام لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کو رزق عطا کر رہا ہے کہ جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کو سجدہ کر رہے ہیں، جو اس کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ وہ خداوند عالم تمام لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ جو اس کی عبادت کر رہے ہیں ان کو بھی رزق عطا کرے گا، ان کو بھی روزی پہنچائے گا، اور ان لوگوں کو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے کہ جو اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ خداوند عالم رازق ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ مالک القدوس ہے، وہ جبار الایوب ہے۔ وہی خداوند عالم اپنی معجز نما کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں سوائے میرے رسول کے۔
یعنی اگر محمد ہیں تو رسول میں کہوں گی اے میرے پالنے والے، اگر محمد کو مخاطب کرانا تھا، قرآن میں رسول محمد کا نام لینا تھا تو کچھ اور کہہ دیتا، طٰہٰ کہہ کر پکار لیتا، یاسین کہہ دیتا، مدثر کہہ دیتا، مزمل کہہ دیتا، مگر اے میرے خدا کیا مصلحت ہے کہ تو اپنے محمد کو رسول کہہ کر پکار رہا ہے؟ تو شاید میرا خدا جواب دے تمہیں نہیں معلوم، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے محمد کو تمہارے درمیان بھیجا، محمد تمہارے درمیان آئے، تمہاری طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، تمہاری طرح کلام کر رہے ہیں، تمہارے بیچ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، تو ہرگز یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد تم جیسے ہیں، محمد میرے رسول ہیں، محمد کچھ نہیں ہے سوائے میرے رسول کے، یعنی بات معلوم ہوئی وہ محمد اگر کوئی کلام کرے تو رسالت کلام کر رہی ہے، وہ محمد اگر میدان غدیر میں علی کو ہاتھوں پر بلند کر کے من کنتو مولا فہذا علی مولا کا نعرہ بلند کرے تو وہاں رسالت کلام کر رہی ہے، وہی رسول اگر حسین کو حسین منی وانا من الحسین کہے تو وہاں رسالت کلام کر رہی ہے۔ اب جو لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ جناب ابو طالب نے بھتیجے کی نہیں بلکہ رسالت کی پرورش کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد پر۔ جناب ابو طالب کو جو کافر سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جناب ابو طالب نے رسالت کی پرورش کی ہے، نبوت کی پرورش کی ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے جناب ابو طالب۔ جب خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ صرف اور صرف ایک دن کے تھے اور خدا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ موسیٰ کسی کافر کے گھر پہ ایک قطرہ بھی دودھ کا لے لے، تو وہ خداوند عالم اپنے حبیب کو کس طریقے سے ایک کافر کے گھر میں اتنے برس تک پرورش کروا سکتا ہے۔ جناب ابو طالب کے ایمان پہ جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف یہی آیت گواہی کے طور پر، جواب کے طور پر موجود ہے۔ اب وہی رسول جو خدا کا حبیب بھی ہے، جو خدا کا دوست بھی ہے، وہ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جناب فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اب رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ فاطمہ کے بغیر نہ رسالت مکمل ہوتی ہے اور نہ امامت مکمل ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے، تمام آئمہ آئے اور تمام لوگ جو آئے، امام آئے، کہیں بھی اس میں کسی خاتون کا نام نظر نہیں آتا، لیکن جناب فاطمہ وہ ایک واحد شخصیت ہے کہ جس کا نام معصومین میں آتا ہے۔ تو وہ بی بی کتنی باعظمت بی بی ہوگی کہ جس کا نام معصومین کے ساتھ آتا ہے، اماموں کے ساتھ آتا ہے۔ جناب فاطمہ کے فضائل اتنے ہیں کہ بیان کرتے کرتے راتیں گزر جائیں گی۔ جس طریقے سے مولا کائنات کے فضائل موجود ہیں اسی طرح جناب فاطمہ کے بھی فضائل موجود ہیں۔ نہ جانے کتنی کتابیں جناب فاطمہ پہ لکھی گئیں، لیکن اب بھی نئی نئی کتابیں شائع ہو رہی ہیں جس میں فضائل فاطمہ موجود ہے۔ جناب فاطمہ کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے، نہ جانے کتنے فضائل اس بی بی کے موجود ہیں۔ اب ہم نے یہ پہلو تو دیکھا کہ جناب فاطمہ اس کائنات میں ہیں تو بے شمار رحمتیں اس کائنات میں آ رہی ہیں، نعمتیں اس کائنات میں آ رہی ہیں، لیکن جناب فاطمہ کے فضائل تب اور ابھر کر سامنے آتے ہیں جب جناب فاطمہ کے اس پہلو کو دیکھا جائے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا۔ جناب فاطمہ ہے تو اتنی نعمتیں آ رہی ہیں، اتنی رحمتیں آ رہی ہیں، لیکن اگر فاطمہ نہ ہوتی تو اس کائنات کا کیا ہوتا۔ اور شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا، نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا۔ نہ مسجد میں اذاں ہوتی، نہ سجدوں کا پتہ ہوتا، اگر ایک پل کو بھی تسبیح کا پہرا ہٹا ہوتا۔ اور نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، نبی ان سے، علی ان سے، حسن ان سے، حسین ان سے، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا کیا ہوتا، اگر زہرا نہیں ہوتی تو پھر دنیا کا کیا ہوتا۔ تمام نبوت، تمام امامت صرف اور صرف جناب فاطمہ کے رہنے سے مکمل ہوتی ہے، تو اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی نہ ہوتے،
نہ حسن ہوتے نہ حسین ہوتے یہ کائنات فنا ہو جاتی، یہ کائنات ختم ہو جاتی۔ امام زمانہ جناب فاطمۃ الزہرا کے ہی تو بیٹے ہیں، اگر جناب فاطمہ نہ ہوتی تو آج وہ امام پردہ غیبت میں بھی نہ ہوتا، اور ہم آج سلامت ہیں تو صرف اور صرف امام زمانہ کی وجہ سے سلامت ہے۔ اگر امام پردے میں نہ ہوتے تو ہماری قوم نہیں ہوتی، نہ یہ دنیا ہوتی، صرف اور صرف جناب فاطمہ کی وجہ سے آج یہ فرش عزا بھی بچھ رہی ہے، آج یہ غم بھی منائے جا رہے ہیں، اور جناب فاطمہ کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو کس طرح سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تمام انبیاء کے، تمام اماموں کے وسیلوں سے دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن جناب فاطمہ کا وسیلہ ایک ایسا وسیلہ ہے کہ اگر کوئی جناب فاطمہ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، بہت زیادہ جناب فاطمہ کی عقیدت رکھتا ہے اور جناب فاطمہ سے توسل کرے، جناب فاطمہ کے ذریعے سے دعائیں مانگے تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ افریقہ کا ایک رہنے والا شخص تھا، اب وہ شخص کسی اور دوسری کنٹری میں گیا، جس ملک میں جانے کے بعد اس کو اس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے، جو وہاں کے جو پروٹیکشن کرتے تھے، جو لوگوں کو بچاتے تھے، ان لوگوں نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا کہ یہ ہمارے ملک کو پریشان کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے ملک کو اس شخص سے خطرہ ہے۔ اب ان کو اپنے ملک کو خطرہ لگا تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد 65 دن تک اس شخص کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے رکھا۔ 65 دن تک وہ شخص ایک چھوٹے سے کمرے میں رہا، اور کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ شخص سیدھا پیر پھیلا کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جناب فاطمہ کے وسیلے سے وہ دعا کرے گا، اور دیکھیے گا کس طریقے سے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جناب فاطمہ سے اس نے توسل کیا، کئی دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے، ابھی اس کے ذہن میں فاطمہ کا خیال نہیں ہے، لیکن جب وہ رہا تھا، جب وہ آزاد تھا، تو جناب فاطمہ کی مجلسیں کیا کرتا تھا، جناب فاطمہ کی عقیدت رکھا کرتا تھا۔ اب جب وہ قید ہو گیا، قید خانے میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ وہ کسی عالم دین کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب قید خانے میں بند تھا تو روز صبح کچھ لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد مجھے پکڑ کر کسی دوسرے کمرے میں لے جایا کرتے تھے۔ وہ مجھے لے جاتے تھے، وہاں پر ایک بیڈ تھا، مجھے لٹا دیتے تھے، میرے پیروں کو باندھ دیا کرتے تھے، میرے ہاتھ کو باندھ دیتے تھے، میرے چہرے پر تھیلی باندھ کر مجھے ڈنڈے سے مارا کرتے تھے، مجھے ٹارچر کیا کرتے تھے، مجھے پریشان کیا کرتے تھے۔ وہ مجھے اتنا مارتے تھے، وہ مجھے اتنا ٹارچر کرتے تھے کہ میں اس کے بعد اس حالت میں نہیں ہوتا تھا کہ میں خود اٹھ کر وہاں چلا جاؤں جہاں مجھے قید کر رکھا ہے۔ وہ دو لوگ پھر آتے تھے، میرے ہاتھ کو کھولتے تھے، میرے پیروں کو کھولتے تھے، مجھے اٹھا کر واپس اسی جگہ ڈال دیتے تھے۔ اگلے دن پھر آتے تھے، مجھے اسی طرح باندھتے تھے، میرے ناخنوں کو اکھاڑ لیا کرتے تھے، مجھ پہ بہت ظلم کرتے تھے، اور پھر مجھے وہی کوٹری میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کافی دن تک یہ قصہ ہوتا رہا، 40 دن گزر گئے۔ اب اسے جناب فاطمہ کا خیال آیا۔ جناب فاطمہ کا ذہن میں خیال آنا تھا کہ اس نے جناب فاطمہ سے توسل کیا کہ اے فاطمہ، اگر ہو سکے تو میری دعا کو قبول کر دیجئے گا، میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں ان کے ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے رہا کر دیجئے گا۔ بس جناب فاطمہ سے توسل کیا ہے، اور وہ شخص اب انتظار کر رہا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی بار وہ مجھے مارا کرتے تھے، جتنی بار وہ مجھے پیٹتے تھے، اتنی بار میری زبان سے صرف اور صرف ایک نام نکلتا تھا، اور وہ ہوتا تھا یا زہرا۔ یا زہرا، یا زہرا میری زبان سے نکلا کرتا تھا، اور اتنا عقیدت تھی میرے دل میں جناب فاطمہ کو لے کر۔ میں نے جناب فاطمہ سے توسل کیا، میں انتظار کرتا رہا، 2 گھنٹے گزر گئے، 4 گھنٹے گزر گئے، پورا دن گزر گیا۔ اب میں رات میں سونے کی تیاری کرنے لگا، میں نے سر کو زمین پر رکھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا ہے، اور آنے کے بعد ایک ایئرپورٹ پر میں گیا ہوں، میری فلائٹ لینڈ کی ہے، اور وہ شخص میرے قریب آیا ہے، مجھے لے کر کسی ایک سنسان جگہ پر جا رہا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے کچھ آبادی نظر آئی، 4-5 گھر موجود ہیں، وہاں کے لوگ کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، بس اتنا اس کو خواب دیکھنا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کا کھلنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ دیوار پر دیکھتا ہے، سامنے وہ دیوار جس پر کچھ نہیں لکھا تھا، اب اس دیوار پر کچھ بہت ہی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ شخص حیران، نہ اس کمرے میں کوئی آیا، تو آخر اس دیوار پر لکھا کیا، یہ جناب فاطمہ کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اور کیا لکھا ہوا تھا کہ اس آیت کی تلاوت تم 3 دن تک لگاتار کرنا، تو دیکھنا کس طریقے سے تمہاری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب اس نے یہ آیت پڑھی، اور آیت پڑھنے کے بعد وہی عمل کیا جو وہاں لکھا ہوا تھا۔ اب عمل کرنے کے بعد ایک دن، اگلے 3-4 دن گزر گئے، پھر وہ شخص آئے جو اس کو پکڑ کر روز لے جاتے تھے، اس کو ٹارچر کرتے تھے۔ آنے کے بعد اس شخص کو اٹھایا،
اسے تو لگا کہ اسے ویسے ہی روز کی طرح ٹارچر کرنے لے جا رہے ہیں۔ لے کر گئے، جانے کے بعد ایک کمرے میں اس کو لے گئے، بیڈ پر لٹایا، لیکن آج منظر کچھ اور ہے۔ اس کو لٹا تو دیا لیکن نہ اس کے ہاتھ بندھے ہیں نہ اس کا پیر بندھا ہے۔ اب وہ شخص ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں کچھ دیر بعد دیکھتا ہوں کہ جس دروازے سے وہ ظالم مجھ پر ظلم کرنے کے لیے آتے تھے، آج اس دروازے سے میری زوجہ اور میرے بچے میرے سامنے آ گئے۔ میری زوجہ اور میرے بچے میرے سامنے آ گئے۔ میں ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ جناب فاطمہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اس طریقے سے فاطمہ دعاؤں کو قبول کرتی ہیں۔ وہ شخص رہا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں اس قید سے رہا ہوا، جب میں یہاں سے باہر نکلا تو میں نے جا کر 3 دن تک جناب فاطمہ کی مجلس کی۔ اس کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ہوا کہ نہیں، فاطمہ نے مجھے بہت بڑی مشکل سے آزاد کیا ہے۔ میں اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ فاطمہ اس زمانے میں بھی لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ صرف اور صرف دل میں عقیدت ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ بی بی دعا کو قبول کرے گی۔ اب ایک مرتبہ اس نے پوسٹرز لگوانے شروع کیے، تمام شہر میں بڑے بڑے پوسٹرز لگوا دیے اور اس پہ لکھ دیا کہ میں فاطمہ کا آزاد کیا ہوا بندہ ہوں، مجھے جناب فاطمہ نے آزاد کیا ہے۔ اب کچھ وقت کے بعد جب اس کو آزادی مل گئی تو اب یہ رہائی تو مل گئی، لیکن دوسری چیز یہ تھی کہ اب جو اس نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا تھی؟ تو خواب کی تعبیر یہ تھی کہ کچھ وقت کے بعد مجلسیں ہو گئیں، پوسٹرز لگ گئے، تمام لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ فاطمہ نے ان کی مدد کی ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد اب ایک عالم دین اس کے قریب آیا۔ عالم دین کو معلوم چلا کہ جناب فاطمہ نے اس کی مدد کی ہے۔ وہ عالم دین آئے اور آنے کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہاری مدد کی ہے نا فاطمہ نے، بتاؤ مجھے بھی کیا واقعہ ہے۔ اس نے تمام واقعہ اس عالم دین کو بتایا۔ اب وہ عالم دین کہتے ہیں جاؤ میں تمہارا ٹکٹ کراتا ہوں، جاؤ افریقہ میں بہت چھوٹی چھوٹی جگہ پر، کیونکہ افریقہ میں بہت بڑی کنٹری ہے لیکن اس میں کچھ جگہ پر چھوٹی چھوٹی آبادی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں۔ اب جناب فاطمہ کے وسیلے سے تم نے دعا کی ہے، جاؤ ان لوگوں کو بتاؤ کہ وہ بھی اپنی زندگی کو سدھاریں، وہ بھی جناب فاطمہ کے فضائل کو بیان کریں۔ وہ لوگ نہ اسلام قبول کیے ہوئے تھے، نہ عبادتیں کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے۔ اب وہ شخص ٹکٹ کروا کر گیا اور جانے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ جب میری فلائٹ لینڈ کی تو میں جب کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہ وہی ایئرپورٹ تھا جو ایئرپورٹ میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر میں باہر نکلا، باہر نکلنے کے بعد ایئرپورٹ پہ وہ شخص مجھے نظر آیا کہ جو میرے خواب میں آیا تھا۔ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے کہ خواب میں وہی شخص آ رہا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب وہ شخص ایک مرتبہ قریب آیا، آنے کے بعد اس کو لے کر اس جگہ پر گیا، چھوٹے چھوٹے گھر موجود ہیں۔ اب وہ شخص وہاں پر پہنچا، جانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے جناب فاطمہ نے اس کی مدد کی ہے، اور بتانے کے بعد لوگوں کو اتنی زیادہ دلچسپی ہوئی، جناب فاطمہ کی عقیدت ان لوگوں کے دل میں آئی کہ وہاں پر اب جناب فاطمہ کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں اور ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے جس میں عبادت خدا بھی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو اگر جناب فاطمہ کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جناب فاطمہ صرف 18 یا 19 سال اس کائنات میں رہی۔ کتابوں میں الگ الگ روایتیں موجود ہیں کہ جناب فاطمہ کی عمر کو لے کر، لیکن 18 اور 19 سال زیادہ تر کتابوں میں موجود ہے کہ جناب فاطمہ کی عمر اتنی ہی تھی۔ آج کے دور میں اگر اس 18-19 سال کی عمر میں کسی سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میری زندگی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آگے جا کر جو زندگی میں ہونا ہوگا، لیکن جناب فاطمہ وہ شخصیت ہے کہ صرف اور صرف 18-19 سال کی عمر اس بی بی کی تھی، اور اس میں ہی اس بی بی کے اتنے کمالات تھے، اتنے فضائل تھے کہ بیان کرنے والے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کہ جناب فاطمہ کے جتنے فضائل موجود ہیں اتنی ہی اس بی بی پر مصائب ہوئے۔ جناب فاطمہ کی وہ شخصیت ہے کہ جناب فاطمہ وہ بی بی ہے کہ جس کے شکم میں جناب محسن کی شہادت ہوئی ہے۔ فاطمہ پہ کم ظلم نہیں ہوئے، یہاں رسول کی آنکھوں کا بند ہونا تھا کہ فاطمہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا۔ جناب فاطمہ کے شکم میں جناب محسن تھے، اور دروازہ کیسا تھا؟ کیونکہ عرب کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ جو دروازہ ہوتا ہے لوگ اس میں کیلیں لگایا کرتے ہیں۔ اب تصور کریے گا کہ جب اس کیل والے دروازے میں آگ لگی ہوگی تو وہ کیلیں گرم نہیں ہو گئی ہوں گی، اور ظالموں نے اس دروازے کو جب فاطمہ پر گرایا
کیا ہوگا تو وہ کیلیں جناب فاطمہ کے جسم میں پیوست ہو گئی ہوں گی۔ آزاداروں کم ظلم نہیں ہوئے ہیں جناب فاطمہ پر، یہاں محسن کا شہید ہونا تھا، جناب محسن کی شہادت بھی ہوئی ہے، جناب فاطمہ کو تماچے بھی لگے ہیں، حق بھی چھینا گیا ہے۔ آزاداروں جناب زینب پہ بھی ظلم کم نہیں ہوئے، جناب زینب بھی فاطمہ بن کر حسین کی مدد کرتی رہی ہے۔ جناب زینب کو ام المصائب کہا جاتا ہے۔ کیوں ام المصائب کہتے ہیں؟ جب جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے نا تو رسالت مآب نے شہادت کو نہیں دیکھا، جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے تو جناب فاطمہ نے نہیں دیکھا، حسن مرے ہیں تو علی نے نہیں دیکھا، حسین کی شہادت ہوئی ہے تو حسن نے نہیں دیکھا۔ بیویوں، ارے زینب وہ بیوی ہے کہ جس نے نانا کی شہادت کو دیکھا، اماں کے شکستہ پہلو کو دیکھا، حسن کے ٹکڑے ٹکڑے جگر کو دیکھا اور 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو خود خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاں بیویوں، اب زینب کو پرسا دیجئے اس کے بھائی حسین کا۔ بیویوں تصور کریے کسی گھر میں ایک موت ہو جائے تو بیویوں کے دل پر کیا گزرتی ہے، گھر والے کتنا ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارے زینب کے دل کا حال سوچئے، ہائے زینب کے 18 بھائی کربلا میں مارے گئے۔ کہیں اگر کسی کی موت ہوتی ہے نا تو انتظار کیا جاتا ہے کہ بیٹی لاش پر آ رہی ہے، بہن آ رہی ہے، ابھی جنازے کو اٹھانا مت، ابھی تدفین مت کرنا، بیٹی کا انتظار ہوتا ہے۔ اگر اور تاخیر ہو جائے تو قبرستان میں جنازے کو رکھ دیتے ہیں کہ بیٹی آخری بار باپ کی صورت دیکھ لے، آخری بار بھائی کی صورت دیکھ لے۔ مگر ہائے زینب کی غربت، ارے زینب کے دل کا اندازہ لگائیے کہ اس بیوی کو بھائی کے جنازے سے لے کر جایا گیا۔ جناب زینب جب امام حسین کے لاشیں پر آئی ہے تو کہتی ہیں بھیا حسین، اے بھیا حسین، ارے تمہارا لاشا تو نظر آتا ہے، بھیا سر کہیں نظر نہیں آتا۔ بیویوں ایک مرتبہ لاشا حسین سے آواز آئی، اے زینب، اے زینب، اے زینب، میرا سر تو نہیں ہے مگر اتنا تو بتاؤ، ارے تمہارے سر سے چادر کہاں چلی گئی؟ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اے بھیا، ارے عباس کے جانے کے بعد، تمہارے کند خنجر سے ذبح ہونے کے بعد، ارے شام غریبہ میں ظالم خیموں کی طرف بڑھے اور میرے سر سے چادر کو چھین کر لے گئے۔ بیویوں جب یہ قافلہ مدینے سے آیا تھا نا تو بچوں کی تعداد قافلے میں بہت تھی، کافی بچے موجود تھے، لیکن افسوس کہ جب یہ قافلہ مدینے کی جانب واپس گیا ہے نا تو بچوں کی تعداد کم ہو گئی۔ پوچھا گیا بچوں کی تعداد کم کیوں ہے؟ ارے کوئی جواب دیتا ہے کہ جب گھوڑوں کو دوڑایا جاتا تھا تو بچے ڈاکے سے گر جاتے تھے اور پیچھے سے آنے والے اونٹ ان بچوں کو رونتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔